بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ غریب انسان کے حصے میں صرف تصویریں باقی ہیں۔ ریلیف، روزگار، تعلیم، صحت یا انصاف، یہ اگلے انتخابات کے پوسٹرز پہ، فلکسز پہ آپ کو دکھائی دے گا، جب یہ جو بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں یہ اپنی تشہیر کے لیے الیکشن کمپین کریں گے تو جناب اس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ فی الحال یہ لوگ صرف اپنے کیمروں پہ گزارا کر رہے ہیں کہ جائیں اپنے جا کے ٹک ٹاک بنائیں۔ مریم راج جناب پورے پنجاب کو مبارک ہو کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایک دن کے اندر 7-8 ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں، اور جو سوال پوچھنا ہے وہ بھی اس پنجاب کے اندر یا اس صوبے کے اندر جو ہے اس کو جرم بنا دیا گیا کہ سوال صحافی پوچھے اس کو جناب پھینٹی لگا دیں، اس کو گرفتار کر دیں۔ پھر اس کے ساتھ جناب اسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگلے 36 گھنٹے انتہائی اہم ہیں اور ایک خوفناک الرٹ جاری کیا گیا 36 گھنٹے کا۔ پہلے حالات کی سنگینی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ ابھی کس طرح کا مذاق چل رہا ہے، تشہیر کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، سکرپٹڈ مریم نواز صاحبہ کے جو دورے ہیں اس میں کیا کیا چل رہا ہے۔ پورا پنجاب ڈوب رہا ہے، میڈم کو اپنی تشہیر کی پڑی ہے، میڈم کو اپنے کھلونوں سے کھیلنے کی پڑی ہے، اور جناب بس ان کے کیمرہ مین ہو اور میڈم جناب آگے آگے چل رہی ہیں اور وہ سارے ڈرامے کر کے۔ لوگوں کو بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ریلیف کی ضرورت ہے، اور ساتھ وہ بات کہ جہاں پر آپ کی تصویر نہ ہو وہاں پر ریلیف بھی نہ ہو۔ یہ کیا سٹوری ہے، یہ جناب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے جناب سیلاب کی تباہ کاریوں کی بات کر لیں اور اگلے 36 گھنٹے کیوں اہم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں تو پنجاب میں جناب آئندہ 36 گھنٹوں میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ آئندہ 2 روز میں بڑا سیلابی ریلا ہیڈ مرالا کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان کاٹھیا کے مطابق بھارت نے دریائے چناب میں پانی چھوڑنے کی آفیشیل وارننگ نہیں دی۔ سلال ڈیم کے تمام سپل ویز کھولے جانے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ بھارت سے آنے والا سیلابی ریلا 8 لاکھ کیوسک کا ہے۔ سیلابی ریلے کے باعث دریائے چناب میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے لیے ہائی الرٹ پر رہے۔ یہ جناب اگلے 36 گھنٹے انتہائی خطرناک بڑی تباہی کا خدشہ جو ہے یہ جو پی ڈی ایم اے ہے ان کی جانب سے جاری کر دیا گیا۔ اب جناب جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں۔ جناب راوی، چناب، ستلج کے سیلابی حملوں نے متعدد دیہات جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے ہیں۔ پنجاب کے 2200 سے زائد، ابھی یہ 2 دن پہلے 1700 کا فگر تھا، 1750 کا، 2200 سے زائد دیہات ڈوب گئے، لاکھوں افراد متاثر، حکومت بے بس، عوام پریشان۔ دریائے راوی کے سیلاب سے رینالہ خورد کے ٹھٹھا چاکر سمیت درجنوں آبادیاں زیر آب، زمینی رابطہ منقطع، 2100 سے زائد افراد متاثر، لوگ نقل مکانی پر مجبور، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ سرکاری سکول میں ریلیف کیمپ قائم۔ اکاڑا میں دریائے راوی کے قریب فتح پور کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا۔ شورکوٹ میں دریائے چناب کا سیلابی ریلا 200 دیہات میں داخل۔ خانے وال میں پانی حفاظتی بند سے ٹکرا گیا۔ قصور میں دریائے ستلج پر ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر صورتحال ایک بار پھر تشویشناک ہے۔ تلوار پوسٹ پر پانی 12 فٹ تک پہنچ چکا ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ ڈاؤن سٹریم سے اس وقت 2,53,000 کیوسک پانی کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے جو نچلے اور نشیبی علاقوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب جناب یہ تو معاملات ہو گئے کہ جو ابھی صورتحال کی سنگینی اور مزید صورتحال خراب ہونے کے الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ جناب بات اپنی جگہ پر چل رہی ہے، لیکن جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے جناب ٹک ٹاک ہی ختم نہیں ہو رہے، ان کی ویڈیوز ہی نہیں ختم ہو رہی کہ جناب کیمرہ مین ہو، وزیر اعلیٰ ہوں، کبھی وہ امرود خرید رہی ہیں، کبھی جناب آج جو انہوں نے قصور کے اندر جو کچھ ایکٹیویٹیز کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ریلیف کے نام پر یا جناب عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کا مذاق یا تماشا بنایا جا رہا ہے کہ کبھی وہ ڈرون سرویلنس کر رہی ہیں کھڑے ہو کے جناب وہ ریموٹ سے، جس طرح وہ بچے کے ہاتھ میں کوارڈ کوپٹر پکڑا دیا جاتا ہے تو اپنا وہ والا کام کر رہی ہیں۔ پھر کبھی جناب میڈم جو ہیں وہ وائرلیس سیٹ کے ساتھ کھیل رہی ہیں کہ وہاں پہ وہ چیک کر رہی ہیں وائرلیس چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ یار یہ اب چیک کرنے کی چیزیں، اس کے لیے پورے ادارے ہیں۔ اگر انہوں نے کام ٹھیک نہیں کیے تو جناب آپ دیکھیں کہ آپ نے تب ایکشن کیا لیا ہے۔ سیلاب آنے کے بعد مئی سے آپ کو اس بات کا پتا تھا۔ پھر جناب مریم صاحبہ کبھی بھینسوں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی ہیں، فوٹو شوٹ کروا رہی ہیں، منہ پہ کیمرہ چڑھا ہوا ہے، یہاں پہ کیمرہ ان کے، وہ کہہ رہی ہیں اچھا سارے جانور جو ہیں وہ ریسکیو کر لیے گئے، چلیں ان کے چارے کا ہم نے بندوبست کیا۔ اور جو چارے والے معاملات ہیں اس پہ بھی خبریں یہ آ رہی ہیں
کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے چارہ لینا ہے تو آپ اپنی جناب جو راضی ہے اس کی فرد لے کے آئیں، اور جس بندے نے اگر بغیر ذمہ دار ہوئے یا کسی کے تھوڑے مویشی ہیں وہ یا بڑا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے پاس زمین نہیں ہے، تو کیا وہ جانور نہیں رکھ سکتے؟ اب جناب وہاں پہ بھی مریم بی بی جو ہیں وہ اپنی تشہیر میں لگی ہوئی ہیں کہ جناب ان کے چارے کا بندوبست ہے، ویل ڈن، جو آپ نے سارے جانور جناب ریسکیو کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب مریم نواز صاحبہ کہیں سے امرود خرید رہی ہیں کہ رستے میں جاتے جاتے عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے امرود خرید کر کھا رہی ہیں جناب، اور بڑا اس کی بھی ایک پوری ٹک ٹاک ریل بنا لی گئی ہے۔ تو یہ شاید اپنی ٹک ٹاک پر کام کر رہی ہیں یا اپنی انہوں نے ایک البم بنانی ہے فوٹو سیشن کی، اور یہ وہ سارا کچھ، اور اتنا شوق اتنا کریز ہے نا ان کو تصویروں کا، ویڈیوگرافی کا، کہ جناب اس وقت سب کو پتا ہے کہ جس طرح کی آفت پنجاب میں آئی ہے نا، اکیلی حکومت اس سے نہیں لڑ سکتی۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ بھی ساتھ کام کرتی ہیں۔ سیلاب زدگان کی جو امداد ہے اس میں فلاحی تنظیموں کا ہمیشہ سے بڑا رول رہا ہے، اور اس بار ان لوگوں پر بھی صرف ایک تصویر نہ لگانے پر عذاب آیا ہوا ہے کہ مریم صاحبہ کو اس چیز سے بھی جیلسی ہے، یا مریم صاحبہ کو یہ چیز بھی بری لگ رہی ہے کہ کسی نے اگر کیمپس لگائے ہیں یا کوئی اگر سیلاب زدگان کو جناب کچھ تقسیم کر رہا ہے تو جناب اس پہ مریم نواز کی تصویر کیوں نہیں ہے۔ اب اس بات پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو خیمے لگائے گئے ہیں فلاحی تنظیموں کی جانب سے، جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے فلاحی تنظیموں کی جانب سے، وہاں پر یا تو مریم نواز صاحب کی تصویر ہو، یا وہ جو خالی ڈبے مریم نواز صاحبہ دے رہی ہیں کہ اس کے اندر ڈال کے آپ دیں گے جس میں میڈم کی تصویر لگی ہوگی۔ اب جناب یہ صورتحال ہے۔ پھر انہی کی ایک جناب رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہاں پہ بھی وہ چل رہا ہے، فوٹو شوٹ چل رہا ہے جناب۔ اب یہ نواز لیگ کی ایم پی ہیں کوثر جاوید صاحبہ مائی وڈیری، انہوں نے رائیوڈ میں سیلاب زدگان میں ایک رس اور ایک چائے کا کپ تقسیم کیا جناب، اور ان کے بیٹے بھی نون لیگ کے ایم پی ہیں، اور اس کی بھی باقاعدہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ مطلب آپ لوگوں کی تذلیل تو نہ کریں، ایک رس ایک چائے کا کپ دے کے بھی آپ نے ویڈیو بنانی ہے کہ جناب تصویریں لازمی ہیں، مریم صاحبہ کی تصویریں ریلیف کیمپ پہ بھی لازمی ہیں۔ پھر جناب یہ تو آپ دیکھیں کہ حالات جو آپ کو پہلے بتایا وہ کتنے سنجیدہ ہیں، کتنے سیریس ہیں، اور کتنا نان سیریس بیہیوئر ہے۔ تصویریں چاہیے، ویڈیوز چاہیے، بس تشہیر، تاکہ بعد میں سرکاری ایڈ بھی بنانے ہیں نا، عوام کا پیسہ وہاں میں بھی تو لگانا ہے کہ چینلز کو دیں گے، بتائیں گے جناب مریم بی بی کشتی رانی بھی کی، مریم بی بی نے امرود کھایا، مریم بی بی اسکول کے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، اور جناب یہ سارا کچھ بس یہی ہے عوام کے حصے میں، ریلیف اور کوئی نہیں ہے۔ اب جناب یہ چیز ہو گئی، مریم راج بھی عوام کو مبارک اس لیے ہو کہ ایک جناب صحافی، ہاں ایک تو بات یہ ضرور ہے کہ صحافی کا کام سوال پوچھنا ہے، صحافی کا کام کوئی پارٹی بازی کرنا، یا کوئی اگر جواب اس کا نہیں بھی دینا چاہتا تو وہ نہ دے، لیکن پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی سے اونچ نیچ تھوڑی ہو جاتی ہے تو اس پر تشدد کیا جائے یا پرچے بنائے جائیں، یہ روایت بھی نہیں بنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا صحافیوں کو بھی پارٹی بازی سے باز رہنا چاہیے۔ اب جناب یہ صحافی صاحب ہیں زعیم لغاری، ان کو بھی جناب گرفتار کر لیا گیا، اور خبر یہ ہے کہ جناب جو صحافی ہیں زعیم لغاری، ان کو صرف اس جرم پر پیمانہ تشدد کے بعد گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے ڈی سی صاحبہ سے پوچھا سیلاب زدگان کے آنسو پہنچنے کا کوئی منصوبہ ہے، تو جواب آیا انہیں رونے دو۔ صحافی نے کہا اگر آپ کا گھر ڈوبتا تو آپ اس طرح نہ کہہ رہی ہوتی، یہ صحافی کی جانب سے کہا گیا جناب۔ اس سوال پر جناب غصے سے بپھرے اہلکاروں نے تھپڑ مارے اور پستول کے بٹ برساتے ہوئے انہیں گاڑی میں دھکیل دیا، اور جناب یہ ان کی سنا کہ گرفتاری وغیرہ بھی کی گئی ہے۔ ابھی جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ جناب ان کو وہاں پہ ذرا چپیڑے پڑ گئی ہیں، صحافی کو سوال پوچھنا جو ڈی سی صاحبہ سے وہ مہنگا پڑ گیا۔ پھر جناب اس ساری صورتحال کے اندر مریم نواز صاحبہ کو عمران خان صاحب کی یاد آئی، اور وہ یاد کیسے آئی کہ جناب آج انہوں نے ساری صورتحال دیکھنے کے بعد قصور میں جا کے یہ بول دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔